السلام علیکم ٹو دا بیوٹیفل پیپل آف مائی یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور رمضان کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایک جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. میں بہت دن سے سوچ رہی تھی اس ٹاپک پہ بات کرنا، بٹ مجھے لگا کہ سم ہاؤ بڑا سینسیٹیو ٹاپک تھا تو میں چاہتی نہیں تھی، لیکن ایک کے بعد ایک چیزیں میں نے دیکھی تو آئی تھاٹ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. بیکاز ٹھیک ہے، لوگوں کو بہت ساری اٹریکشن ہے ٹورڈز یوٹیوب، بٹ میرا خیال میں ہر چیز کو استعمال کرنے کا اور ہر چیز کو استعمال کر کے اس کو اگر آپ اسپیشلی وین یو آر آپ پبلک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، تو آپ کو بہت سینسیٹیو ہونا پڑتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں آپ کے منہ سے نکلی بھی وہ شدید اختلاف کا باعث بھی بن سکتی ہیں، اور ایٹ ٹائمز آپ کی حرکات و سکنات چونکہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اگر آپ کا بہت بڑی فالوئنگ ہے تو پھر آپ ایک ڈائریکٹ ڈیمیج کر رہے ہیں ٹورڈز دا سوسائٹی، اور وہ ڈیمیج جو ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. خیر، اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں یا میں آج کس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، میں آج سب سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی پلیز اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آئے یا آپ کو میری یہ پٹ 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 سمجھ آئے یا پسند آئے تو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ میری کون سی بات آپ کو سمجھ آتی ہے اور کون سی بات آپ کو پلے نہیں رہتی. لاسٹ ویڈیو میری ایک بہت پیاری سی کوکنگ وتھ سحر آئی گیس ان کا یوٹیوب ہینڈل ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھیں کہ شاید میں مریم نواز کی فین ہوں. ارے بہن، آپ کو کس نے کہا میں مریم نواز کی فین ہوں؟ میں بہت بڑی فین ہوں مریم نواز کی. میں نے پچھلے بلاگ میں چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے بات بولی ہے کہ میں مریم نواز کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن میری کو بات سیریس ہی نہیں لیتا جس طرح آپ نے نہیں لی اور آپ کو لگا میں پنکھا ہوں بہت بڑا مریم نواز کا. مریم نواز کے بارے میں کوئی غلط بات آپ دیکھیں، میرا دکھ اور میرا درد اتنا تھا کہ ان کے بارے میں اتنی ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ میں اگر ان تک پہنچ نہیں سکتی تو میں نے سوچا کہ میں یہ پلیٹ فارم یوز کروں، یہ یوٹیوب والا، تاکہ وہ ان کی بات، ان کو میری بات پہنچ جائے اور یہ جتنے بکرے انہوں نے اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں نا ان کو یہ فارغ کر دیں. خیر، آج کل بہت اچھی پی آر ایجنسیز ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں جو بڑا اچھا کانٹینٹ ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. پتہ نہیں مریم نواز نے ایسا لوگ اپنے قریب کیوں نہیں رکھے ہوئے. مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے، بیکاز وہ جتنی پیاری لگتی ہیں اور وہ جتنی ڈال لگتی ہیں اور وہ جتنی کیوٹ لگتی ہیں اور وہ جتنا پیسہ ہمارا اپنے اوپر لگاتی ہیں، وہ بڑی مہنگی چیز ہے. مطلب قوم کو اچھی خاصی کروڑوں اربوں خربوں میں پڑتی ہیں وہ جا کے. تو دیکھیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا. خیر، اینی ویز، آئی ہوپ یہ اب آپ کو لگے گا کہ میں دیکھیں نا، میری باتوں سے لگا نا آپ کو میں مریم نواز کی فین ہوں. دیکھا، یہ چیز لگنا بھی چاہتا تھا. اچھا خیر، کمنگ ٹورڈز ٹوڈیز ٹاپک. پچھلے کچھ عرصے سے جب میں یوٹیوب پہ آنا چاہتی تھی تو میں نے بہت سارے ڈفرینٹ بلاگرس کو سنا اور بہت ڈیسنٹ بلاگرس بڑا اچھی کانٹینٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈیلی بلاگنگ میرا پرابلی شاید میں بھی کر نہیں سکتی، یا میں شاید فیوچر میں کروں، یا ابھی میں کرنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ٹف ہے. ٹف تو خیر یہ بھی بہت ہے، اسپیشلی اگر کسی بھی کانٹینٹ کے درمیان میں یا کسی بھی ویڈیو بناتے کے درمیان میں اگر مجھے کسی قسم کی ایڈیٹنگ کرنی پڑ جائے تو آپ یقین کریں لٹرلی میری ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے اور مجھے موت پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی. اینی ویز، سب سے پہلے میری لاسٹ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی، تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اینڈ اتنے سارے ویوز ہو جاتے ہیں، بھائی سبسکرائب کر لیا کرو، کیا مصیبت ہے خیر چلو نہیں کرنا کوئی بات نہیں، اللہ پوچھے. میرا ہلکی پھلکی ایپیسوڈس اور یہاں یوٹیوب کے یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ بہت شدید اسٹریس میں ہم لوگ رہتے ہیں ڈیو ٹو واٹ وی آر گوئنگ تھرو، اینڈ اسپیشلی جو حالات ہمارے ارد گرد ہیں یا ہم اسٹرگل کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، آفسز ہیں، بزنس کی ٹینشنز ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کے بعد ایک ہلکی پھلکی گپ شپ جو ہے وہ اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی کسی بھی قسم کا
ایک ہلکا پھلکا سا انجوائمنٹ دے دے یا کچھ بھی کہہ دے تو میرے خیال میں یہ میری اچیومنٹ ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے. بٹ آج کا ٹاپک از ویری سینسٹیو، سو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی سخت ہو پائے آن دیٹ ٹاپک. بس میں ہو نہیں سکتی لیکن چلو ٹرائی کریں گے مجھے. اچھا میں جب یوٹیوب پہ آ رہی تھی یا میں جب اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اس میں کچھ کانسپریسیز بھی میرے سامنے آئی. میں وہ سینسیٹیو پارٹ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ ایک چیز جس کو آپ نے شروع کرنا ہے اگر اس کا کوئی ایک اچھا پارٹ ہے تو اس کے ڈرا بیکس بھی ہوں گے. اور دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. آپ نے محنت نہیں کی، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی مطلب اپنے کانٹینٹ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا تو دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن اب مجھے 15 سے 20 منٹ تو لگے لائٹ سیٹ کرتے ہوئے، اور ایونچولی مجھے اپنے پچھلے والے لیمپ کو بند کرنا پڑا بیکاز لائٹ اچھی نہیں تھی. مطلب اس ٹائپ کی آپ افیکٹس لے کر آئیں یا آپ محنت کریں یا آپ ایڈیٹنگ کریں یا کچھ بھی کریں وہ ایکسیپٹیبل ہے. بٹ بہت زیادہ چیپ ٹیکٹکس کرنا، بہت شدید چیپ ٹیکٹکس کرنا اور اپنے آپ کو اس لیول تک گرا لینا کہ سبسکرائبرز کے لیے اور ویوز کے لیے آپ ایک اتنی ہاربل طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کمال ہے، کیا بات ہے، میں نے تو ویوز بھی لے لیے میں نے. بٹ ان ویوز کے پیچھے یا ان سبسکرائبرز کے پیچھے جو آپ نے اس پوری کمیونٹی کو ہٹ کیا اور اس پہ جو نیگیٹو رول ادا کیا، کیونکہ آپ کو کی دیکھا دیکھی جو چول آپ نے ماری ہے وہ بہت سارے لوگ اور بھی ماریں گے. آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا اور اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ نے پوری سوسائٹی پہ ڈالا ہے آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے. اور آپ بری ذمہ ہو کے بالکل سائڈ پہ معصوم انوسینٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور معافی نامہ مانگ کے آپ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. مطلب واٹ، کیا یہ کوئی کانٹینٹ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب یہ تو وہی حالت ہو گئی نا کہ آپ شارٹ کٹس مار کے آپ ایک ایسی جگہ پر آ کے آپ ایسی فرسٹریشن کے مارے ہوئے آپ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اپنا امیج تو خراب کیا ہی کیا ہے. لیکن چونکہ یوٹیوب کے تھرو، بیکاز اٹس اے ویری بگ پلیٹ فارم، یہاں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی زندگی بھی تباہ کی ہے. بیکاز ڈیفینیٹلی لوگوں نے ان کو آ کے کل دیکھنا ہے اور وہ آپ کی وجہ سے جانے پہچانے جائیں گے. خیر کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بہت فیمس تو نہیں لیکن ایک اچھی بڑی بلاگر ہے وہ ایک کراچی کے ایک بہت چھوٹے سے ایریا سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اور بڑی اسٹرگل کر کے انہوں نے اپنا ایک نام بنایا یوٹیوب پہ ایک ڈیلی بلاگنگ کر کے. وہ اپنی کسی فیملی کوئی ایشو کی وجہ سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، ابھی میں اس کو ڈریگ نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ وائرل ہو گئی اور وائرل ہونے کے بعد ان کا ایک اچھا ویورشپ تھی، ایک اچھا سبسکرائبر تھا اور آبویسلی جب آپ کے پاس ایک اچھی ہیلدی اماؤنٹ آ رہی ہو اور ایک اچھا آپ کے پاس، تو بہت سارے لوگ جیلس بھی ہو جاتے ہیں. آئی کین لٹرلی ریلیٹ ٹو دس بیکاز ایسا ہوتا ہے اور پاکستانی سوسائٹیز میں یا ایشین سوسائٹیز میں تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمیں کسی کی نہ کامیابی راس آ رہی ہوتی ہے، نہ ہمیں کسی کے گھر کا سکون راس آ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی کو دیکھ کے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں بٹ ہم ایز اے نیشن اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کسی کو بھی دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی. خیر میں ان کو فالو کرتی رہی کچھ عرصے تو مجھے بہت آئیڈیا ہوا کہ ان کے بارے میں بہت کانسپریسی چلی اور میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. فالو کرتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ کانسپریسی ان کی بہن کی طرف سے آئی تھی اور بہن نے اپنے میاں کو انوالو کیا تھا اس پوری کانسپریسی پہ، اپنے ہسبینڈ کو، اور کیا کمال طریقے سے اس نے وہ کانسپریسی رن کی اور وہ سب کچھ. اب میرے جیسا بندہ جو اس کو نہیں جانتا، جس کو کچھ نہیں پتا، وہ بندہ جس کو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا، جس کو یہ پتہ ہے کہ ایک خاتون آئی اور وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسی وہ مدینہ میں بیٹھی ہیں تو آ کے اپنا پورے کا پورا ایک
ایک اس چیز کو کیش کرتے ہوئے کہ میں بڑی پاک جگہ بیٹھی ہوں تو ایسی غلطی نہیں کر سکتی, میں جھوٹ نہیں بول سکتی, وہ اتنا بڑا اسٹوری لائن پلے کرتی ہے. میرے جیسا بندہ جو دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا, کوئی پارٹی کو نہیں جانتا, اس کو پتا تھا کہ وہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے, بیکاز وہ جس قسم کے فیک ریفرنسز یا ثبوت لے کر آ رہی ہوتی ہیں, جو بھی لیکن وہ سب فیک ہے, سب ڈرامہ. اس ڈرامے نے, اس نواب کی بچی نے صرف اپنے فالوورز گین کرنے کے لیے یا بہن سے اتنی شدید اس کی, کیونکہ ظاہر بات ہے اگلی کا 7 لاکھ سبسکرائبر تھا, باجی کا 80,000 پھر 60,000 سبسکرائبر تھا پرابلی, وہ گین کرنے کے لیے اس نے اس قدر گند اچھالا, اس قدر گند اچھالا کہ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا. ایون اس کانسپریسی کے بارے میں مجھے میری فرینڈ نے بتایا کہ یار اگر تم یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہو تو پلیز ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا کہ دیکھو ہم کس لیول تک ہم چل رہے ہیں. خیر اس بلاگر کا نام ستارہ یاسین ہے اور اب تو ہر ان کے 9 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں. بٹ میں حیران تھی ان کو دیکھ کے کہ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے. بٹ میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ صرف اور صرف اس قدر جیلسی آپ کو کہ آپ وہ دیکھ نہیں سکیں, اور آپ نے اس گن میں اپنے ہسبینڈ کو انوالو کیا, اور آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا, آپ نے اپنی بیٹیوں کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا, اور آپ نے ایک بندی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا جس کا کوئی ڈائریکٹ پروف نہیں تھا آپ کے پاس. ہاں آپ نے یہاں کی وہاں کی ادھر کی بہت ساری ماری ہوئی, جس کو دیکھ کے میں بھی بور ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو پبلسٹی اسٹنٹ ہے, رات سے. اچھا مجھے لگتا تھا کہ پبلسٹی اسٹنٹ شاید ایک زمانے میں ہمارے شوبز کے ایکٹرز میں ہوتا تھا, یا بہت بڑے بڑے ناموں میں ہوتا تھا جو کچھ عرصے کے لیے پردے سے پیچھے چلے جاتے تھے اور پھر ان کو وہ فیم کی ضرورت ہوتی تھی. بٹ دین آئی ریئلائز کہ نہیں, یہ پبلسٹی اسٹنٹ جو ہے یہ ہمارے قوم کی نس کے اندر جو ہے وہ اور اسپیشلی اس قسم کے بلاگرس کے اندر وہ زیادہ جو ڈیسپریٹ ہیں بالکل کہ بھائی اب مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے, اینڈ آئی وانٹ دا سبسکرائبرز اینڈ آئی وانٹ دا. آپ جو بندہ اس لیول تک پہنچا ہے نا, جس کا 9 لاکھ سبسکرائبر ہے یا 6 لاکھ سبسکرائبر ہے یا 7 لاکھ ہے, اس بندے نے بہت 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 محنت کی ہے, بہت محنت. آپ ایک کانسپریسی کر کے 40,000 30,000 سبسکرائبر تو گین کر سکتے ہیں, بٹ اس کے بعد ایک بریک آ جائے گا, بیکاز ڈیفینیٹلی آپ نے ایک بندے پہ غلط الزامات لگا کے, یا اگر کچھ صحیح بھی ہوتا یا اگر کچھ سچ بھی ہوتا اس کے اندر, تو ٹرسٹ می میرے جیسا بندہ یہ کہتا کہ اگر یہ فیملی کے اندر ریزالو نہیں ہو سکتا تھا اور اس کو اس طرح سے پبلک پلیٹ فارم پہ پڑھنے لایا گیا تو یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اینڈ اس میں بڑھا چڑھا کے, اور پھر وہ جو فیملی میں ڈرامہ, اور پھر وہ پورا ڈرامہ, اور پھر وہ ڈرامہ پھر آئی واز لائک, اور وہ ابھی تک وہ ڈرامہ چل رہا ہے, وہ 6-7 مہینے تک. مطلب ایک خاتون سے اس قدر جیلسی, اور اس خاتون نے اپنی بہت ساری فیملی ممبرس کو, چونکہ وہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے, ان کو بھی یوٹیوب چینلز بنا کے دیا اور ان کی ارننگ کا بھی وہ ذریعہ بنی. تو میں حیران تھی کہ یار مطلب آج کل کے زمانے میں کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہیے, تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے. دوسری بات میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ دیر از اے بلاگر, وہ پرابلی شاید بہت فیمس ہیں, ان کا بھی 2-2.5 لاکھ فالوورز ہے, تو فالوور ہے, سبسکرائبر ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بہت فیمس ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک کانسپریسی لانچ ہوئی ان کی, مطلب ایک پوری کی پوری ایک وہ جی وہ چینل پہ گئے, انہوں نے وہاں ایک لائیو کال آ گئی اور اس خاتون نے بولا کہ جو میرے ساتھ تو یہ تو ایسے ہے اور ایسے, مطلب وہ جو بھی ایک ڈرامہ ہو. اس ڈرامے کے بعد وہ محترم یوٹیوب پہ لائیو آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کو ایکسپوز کیا کہ جی بیوی ساتھ بیٹھی ہیں کہ اس نے ہی سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے, یعنی جو میرا افیئر تھا اور وہ سب کچھ تھا وہ یہ لے کر آئی. وہ تو افیئر تھا, حالانکہ اس سے پہلے وہ مان چکے تھے کہ اس خاتون کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں اور سب کچھ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ لائیو بیٹھ کے اس عورت اپنی بیوی کو تھپڑی ہو گئی. مطلب اس نے اس کو اتنا مارا منہ پہ تھپڑ, اور ایک خاتون جو اس کی ریکارڈنگ کری ہے وہ اٹھ کے آئی. مطلب حیران یہ, اور یہ وہ طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جن کو یوٹیوب نے ایک بوسٹ دے دیا, جن کو جن کے پاس کسی قسم کا کوئی
کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، یوٹیوب نے ایک پلیٹ فارم دے دیا اور وہ اتنے زیادہ ایک فیمس ہو گئے. اور اس کے بعد اچھا یہ ویڈیو تو میں نے ٹویٹر پہ دیکھی، تو میں نے وہاں سے سرچ کیا کہ چکر کیا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ یوٹیوبرز ہیں اور 2.75 کے 3 لاکھ ان کا فالوور ہے. آئی واز لائک واٹ. پھر مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے، مطلب ہماری اس قوم پہ حیرت ہوتی ہے جو ان ڈھکن کو سنتی بھی ہے، ان ڈھکنوں کو دیکھتی بھی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، اگر وہ آپ کو ڈسگریسفل لگ رہی ہے یا اگر آپ کو بلو دا بیلٹ لگ رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو دیکھنا بند کریں، اس کے اوپر لائک کامنٹ کرنا بند کر دیں. ڈیفینیٹلی جب آپ ایسے لوگوں کو انڈورس نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنی موت خود کرتے جائیں گے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ وہ رول ہے جو آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے. بٹ انفارچونیٹلی مسالہ، اس قوم کو مسالے کی، تڑکے کی اتنی عادت ہے کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ہم ہانڈیوں میں اتنے مسالے ڈالتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. وہی مسالے ہماری زندگی میں بھی چاہیے. ہمیں جب تک لڑائیاں نہیں ہوں گی، تقریب کاریاں نہیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں مزہ نہیں آئے گا. اینڈ دین دا ورسٹ پارٹ واز کہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور محترمہ ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو جا کے معاف کر دیا. کیوں؟ آپ دونوں کو تو ویسے ہی اندر کر دینا چاہیے تھا 6 مہینے کے لیے، اور معافی آپ کی اس لیے نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے پوری ایک سوسائٹی کو پریشرائز کیا. آپ نے ایک سوسائٹی کو اپنے ایکٹ سے، اپنی بدتمیزی سے، اور وہ جو آپ نے چولے ماں ماری ہیں اس سے ہراس کیا. آپ لوگوں کو تو بین کرنا چاہیے اور آپ کا چینل بھی بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی حرکتیں جس بھی چینل سے ہوں، چاہے وہ کسی دوسرے بلاگر کو ہراس کر رہا ہو، چاہے وہ اس کے افیئرس بنا رہا ہو، چاہے وہ اس کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، آپ ایسے ولاگنگس کو، آپ کو ایسے چینلز کو رپورٹ کرنا چاہیے، اور سائبر کرائم کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ ایسے چینلز کو دیکھیں، یا اگر آپ رپورٹ کریں تو وہ ان کو دیکھ کے ان کو بند کریں. بیکاز ہمارے ہاں بچے بھی چینلز دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ایون گھروں میں بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کئی دفعہ پتہ نہیں کس مومنٹم میں ہوتے ہیں، کس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر کیسے افیکٹ کر رہے ہیں. سو انٹرٹینمنٹ کے جو ذریعے ہیں نا، ان کو انٹرٹینمنٹ کا ہی ذریعہ رہنے دیں. ان کو اپنی تھرڈ کلاس ڈرامے بازی اور بہت ہی بلو دا بیلٹ حرکتوں سے کائنڈلی ذلیل، خوار یا گندا مت کیجیے. بیکاز دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. یہاں لوگ آپ لوگوں کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے گھر کے کچرے کو بھی بیٹھ کے دیکھیں گے. خیر اینی ویز جنتا دیکھ بھی رہی ہے اور حیران ہوں اس جنتا کو جو بڑا مطلب بڑے انجوائے کر کے دیکھ رہے ہیں. لیکن ویری انفارچونیٹ. کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم لوگ ایز اے نیشن کدھر کو جا رہے ہیں. کوئی رخ ہے ہمارا؟ کوئی ایک ہمیں ایک راستہ ہم نے رکھا ہو. بس ہمیں پیسہ آنا چاہیے، ہمیں ویورز ملیں گے تو ظاہر بات ہے ہمیں انکم ہوگی، اور ہمیں انکم ہوگی تو بس پھر ہم بس ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس لیول تک کریں گے کہ ہماری جو آگے آنے والی جنریشنز ہیں اگر وہ بھی فیس کر رہی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ایسا مجھے لگتا ہے، اور مجھے لگا کہ بہت سینسیٹیو ٹاپک، مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. بیکاز بہت زیادہ گند اور جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ پارٹ آف سوسائٹی جو ایک دوسرے کو کھلے عام سرے عام آ کے اس طرح ایسے میڈیا پہ بیٹھ کے، ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ذلیل کر رہے ہیں. آئی ایم سوری، یو گائز ریئلی نیڈ اے لائف. جسٹ گو اینڈ گیٹ اے لائف فرام سم ویئر. ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ ان پلیٹ فارمس پہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر کیا امپریشنس ڈال رہے ہیں. اور یہ وہ پلیٹ فارمس ہیں جن کو صرف پاکستانی نہیں دیکھ رہے، ان کو انڈینس بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے بہت سارے بلاگرز ہیں جن کو انڈینس فالو کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ٹپیکل بلاگرز ہیں جن کی انڈینس، بنگلہ دیشی اور اس کے علاوہ جو ایشین کمیونٹیز ہیں ان کی فالوئنگ شپ وہاں سے بہت زیادہ ہے، اسپیشلی انڈیا سے بہت زیادہ. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھروں تک رکھیں نا، اس طرح لانے کا کیا تک بنتا ہے. سو پرابلی اگر میں یہ کہوں آسان الفاظ میں، تو پاکستان کا امیج خراب کرنے میں اور جو
بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب نے کیا ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس میں پورے کے پورے برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پرابلی مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے لوگ باز نہیں آ رہے تو کائنڈلی آپ اپنے جو اسپیشلی جو ویورز ہیں وہ اپنے یہ اوپر والا جو دماغ ہے اس کے اندر اگر کچھ اور نہیں بھرا ہوا، فار ایگزامپل بھوسا نہیں بھرا ہوا، تو عقل جو ہے نا اس کے کوئی تھوڑے سے کھولیں تالے شالے اور اس کو استعمال کریں. اور ایسی عوام کو پلیز انڈورس نہ کریں، ان کو مت دیکھیں. آپ ان کو جتنا ڈسکریج کریں گے آہستہ آہستہ یہ خود بخود یا لائن پہ آ جائیں گے، یا انسان کے بچے بن جائیں گے، یا اس قسم کے کانٹینٹ بنانا بند کر دیں گے، یا یہ ڈیڈ ہو جائیں گے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری پاکستانی ہو از واچنگ دیز سارٹ آف تھنگس. کیونکہ آپ واچ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز اس پہ آتی ہے، ایک پیٹرن پہ آتی ہے، اور پھر وہاں سے جا کے وہ اتنے ہی ویورشپ زیادہ آتی ہے اور اتنا ہی سب کچھ آتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں کرنی چاہیے مجھے اپنی یہ بند. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے بہت سارے دوستوں سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا. اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے نیکسٹ ویڈیوز کن کن ٹاپکس پہ بنانی چاہیے. اور اس سے زیادہ مشورے اب آپ نے نہیں دینے، کیونکہ میں وہ آپ لوگوں کے مشوروں سے بھی تنگ ہوں. اور ذرا ایک ویڈیو بنا کے ڈال دو، خدا کی قسم مجھے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، اس میں یہ صحیح نہیں ہے، اس میں وہ صحیح نہیں ہے، اس میں فلانا صحیح نہیں ہے. میں نا ابھی سیکھ رہی ہوں چیزوں کو، سو مجھے لگے گا ٹائم، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ٹائم آپ دے سکتے ہیں نا مجھے تو پھر ذرا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر نہیں بھی دے سکتے تو میں آہستہ آہستہ سیکھ لوں گی، لیکن میں جلدی کچھ نہیں کر سکتی. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ ویل سی یو سون. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.